الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ ہر ایک کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو تو اپنا کر کے دیکھ۔ ہر ایک کو تو اپنا کر کے دیکھا، رب کو تو اپنا کر کے دیکھ۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، بہت خوشی ہے آج تھانہ بھون کی سرزمین پر آمد ہوئی ہے، اور ہمارے خاص یہاں پر جنہوں نے محبت کے ساتھ اس پروگرام کو طے کیا، ہمارے مولانا عبدالعلیم صاحب، اسی طرح یہاں کے حضرت مولانا عارف صاحب، اور ہمارے ماشاءاللہ ناظم جو نظامت کر رہے تھے مولانا شاہد صاحب، شعیب صاحب ماشاءاللہ، وہ مفتاح العلوم جلال آباد میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ان کے خدمت کو بھی قبول فرمائے، جو لوگ بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا مجمع ہے، دین کی نسبت سے جمع ہوا ہے، اور بہت خوشی ہے۔ اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے چلے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے، ورنہ اتنے گنہگار ہیں، اتنے پاپی اور اتنے مجرم ہیں کہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو جائے اور اللہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں اسے بھیج دے۔
اتنے گناہ کیے ہم نے، نہ زبان گناہوں سے بچے، نہ آنکھیں گناہوں سے بچی ہے، نہ بدن کا عضو گناہوں سے بچا ہے، ایک ایک پرزہ گناہوں میں شامل ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے احباب، بہت سے احباب ماشاءاللہ بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ آج میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سرزمین بہت پیاری سرزمین ہے۔ میں ابھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے قبر پر میں کھڑا تھا، اور وہاں میں مناجات میں اور خاص کر مراقبے میں لگا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ حضرت والا نور اللہ مرکزہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ یہاں پر ایسی بات کیجئے جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں بہت سے قبروں پر گیا، لیکن حضرت کے قبر پر ایسا لگ رہا تھا کہ بار بار حضرت یہ آواز لگا رہے ہیں، اور حضرت کی زبردست محنت تھی، حضرت کی زبردست کوششیں تھی۔ حضرت کی اس محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ختم کیا ہے۔ اسلام میں اتنی ساری چیزیں عود کر گئی تھی، اتنی ساری چیزیں آ چکی تھی، حضرت ہی کی مرہون منت ہے کہ حضرت ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت بڑا ہمارے لیے کام کر کے چلے گئے، ورنہ ہم جیسے نکمے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت نے وہ کام کیا۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اسی سرزمین سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سے احباب آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ قرآن کریم بہت پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بہت کرتے ہیں، ہم تسبیحات بہت کرتے ہیں، حضرت ہم معمولات بہت کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن ولایت کے مقام تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں اتنا قرآن کریم پڑھتا ہوں، میں اتنے معمولات کرتا ہوں، میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں، میں اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہوں۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، بہت سے احباب وہ ہوں گے کہ کثرت سے قرآن شریف پڑھیں گے، بہت سے وہ احباب ہوں گے کثرت سے تسبیحات پڑھیں گے، بہت سے وہ احباب ہوں گے کثرت سے نوافل پڑھیں گے، بہت سے وہ احباب ہوں گے بہت سے اعمال کریں گے۔ اور پہلے کتنے رمضان گزر گئے، ان میں انہوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں، بہت سی محنتیں کی ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ولایت کے مقام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اور بہت سے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا، بہت سے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا، بہت سے نیک بندوں اور متقی اور پرہیزگار بندے کو دیکھا کہ وہ ایسے اللہ والے بندے تھے، وہ ایسے نیک تھے، وہ ایسے متقی تھے، وہ ایسے پرہیزگار تھے کہ آج ہماری زندگی اتنے معمولات کے باوجود بھی اتنی نہیں جتنا ان کے معمولات دیکھنے جائے تو نماز کچھ پڑھی اور گھر چلے گئے اور کچھ اور کام میں لگ گئے، لیکن وہ اتنے ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں کہ ہم حضرت والا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہم ان سے کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے 2 سنت پڑھی، نفل ہو سکتا ہے پڑھی نہ پڑھی، اور گھر چل دیے، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت نے تو کچھ پڑھا نہ پڑھا وہ چل تو دیے، لیکن ہم اتنے معمولات کرنے کے باوجود ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سوچتے کہ نہیں سوچتے ہیں؟ بہت سے احباب کی یہ سوچ ہوتی ہے، اللہ والے کو دیکھتے ہیں، بہت سے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت والا نے 2 رکعت پڑھ دی اور چل دیے، لیکن ہم لوگ اتنے سارے معمولات کرنے کے باوجود ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ انسان کی ایک تھنک ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا، آپ نیت کرو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہی انشاءاللہ کہ اشرف علی تھانوی آپ ہی بن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہی ہیں جو رشید احمد گنگوہی جیسا دل اللہ آپ کو دے سکتا ہے، آپ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمت اللہ علیہ جیسا دل آپ کو دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ ہی ہیں جو مولانا یاسین صاحب جیسا دل اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی تو نوجوان تھا،
ان کے باپ کے بارے میں آتا ہے، شیخ یاسین صاحب کے بارے میں، نوجوان جو 8 سال کی عمر میں نکل گیا تھا، کس کے پاس نکلا تھا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سے بیعت کی درخواست پیش کی تھی۔ حضرت نے کہا میں بچوں کو بیعت نہیں کرتا ہوں، تو بس دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش کہ میں بچہ نہ ہوتا تو مجھے حضرت آج بیعت کر لیتے۔ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہم اتنے آگے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں خیال نہیں آتا۔ میں آپ کو بتلاؤں، اگر آپ دل میں نیت کرو انشاءاللہ تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی پیاری بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر وہ اس کو آپ ختم کر لو انشاءاللہ آپ ولی کامل آپ ہی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضرت ہمارے لیے دعا کرو، آپ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، بس آپ کا ہاتھ اٹھانا ہوگا، اللہ کہہ دے گا اے میرا ولی بندہ میں تیرے لیے آ چکا ہوں، مانگ میں تجھے دینے والا ہوں، چاہ میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، تو آ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ بہت سے احباب آ کر کہیں گے حضرت آپ دعا کریں، فوراً وہ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن بس اتنا ہے کہ آپ ایک کام کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ بہت پیاری چیز ہے۔ بہت سے احباب کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں تجارت میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، حضرت ہمیں کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، حضرت ہمیں کارخانے میں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے احباب آ کر کہتے ہیں حضرت میں گھر کے اعتبار سے پریشان ہوں، تنگ ہوں۔ خود قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کی یاد سے غافل رہا، اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ نے ان کی معیشت کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا۔ اب لوگ بھاگتے ہیں عاملوں کے پیچھے، بھاگتے ہیں کسی تعویذ والوں کے پیچھے کہ بھائی آپ ہمیں کچھ کر دے، تعویذ دے دیں، عمل کی چیز دے دیں تاکہ ہمارا کچھ کام بن جائے۔ لیکن اللہ کہتا اعراض تو نے مجھ سے کیا نا، کاروبار کرتا تھا تو مجھ سے اعراض کرتا تھا کہ دنیا ہے ذرا دیکھنا پڑتا ہے، تجارت کرتا تھا اعراض مجھ سے کیا، کسانی کرتا تھا اعراض مجھ سے کیا، کسانی کے اندر دھوکہ تو نے مجھے دیا، کھیتوں کے اندر دھوکہ تو نے مجھے دیا، تو نے باغات کے اندر دھوکہ مجھے دیا، گھر کو چلانے میں دھوکہ تو نے مجھے دیا، مجھ سے تو نے اعراض کیا نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں آپ کو تنگ کر دوں گا، آپ کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ جب اللہ تنگ کر دے کوئی تعویذ والا عملیات والا اس تنگی کو کھول نہیں سکتا ہے، اللہ نے تنگ کر دیا۔ تو میں آج آپ کو ولی بنانے آیا ہوں، آپ لوگ نیت کرو انشاءاللہ ولی بننے کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ کون کون ولی بننا چاہتا ہے؟ سب ولایت کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ سب کی دل کی چاہت ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں؟ سب کی دل کی چاہت ہے کہ ہاتھ اٹھے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے؟ یہ دل کی چاہت ہے نا؟ آپ یہ دل نیت آپ کے دل میں یہ ہے کہ بس میرا ہاتھ اٹھنا چاہیے، اللہ مجھے ولایت کے مقام تک پہنچا دے، یہ آپ کی چاہت ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں اور انشاءاللہ ولایت کے مقام کے قریب قریب آپ پہنچنے لگو گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی کے پاس ڈول ہے جو صحیح سالم ہے، سن رہے ہو بہت دھیان سے، آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور کان سے سن رہے ہو، کان سے نہیں بلکہ دل سے بھی انشاءاللہ سننا ہے، پورے متوجہ ہو جاؤ آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ خود سے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری کمی ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے بار بار دینی مجلس میں لا کر بٹھاتا ہے کہ میرے پیارے بندے کو اس مجلس میں بٹھا دو تاکہ میں اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دوں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری کمی رہتی ہے کہ ہم ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بہت پیارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے۔ ان بچوں کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ورنہ اگر حقیقی معنی میں قدر کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ یہی بچے ہیں جو قوم کی بھوش کو بدل سکتے ہیں،
قوم کی امامت کر سکتے ہیں، قوم کے رہنمائی کر سکتے ہیں، قوم کی صحیح معنی میں رہبری کر سکتے ہیں، اور قوم کے صحیح معنی میں امام بن کر دنیا کی طاقت کو ہلا سکتے ہیں۔ یہی تو وہ طاقت ہے جو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے کہ مسیح اللہ خان جلال آبادی بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے کہ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے جو مولانا قاسم انانوتوی بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یہی تو وہ طاقت ہے کہ جو بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے جو شہسوار ہیں، دنیا کے جو طاقتور ہیں، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے مستانے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے محبوب ہیں، ہم دنیا کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتے۔ یہی تو وہ قوم ہے۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، ہم قدر نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بن نہیں پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہماری یہ قوم کی بھوش بن نہیں سکتی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہے تو قوم کے امام کو ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہماری نسلوں نے، ہمارے پہلوں نے محنت کی تھی تو آج ہم لوگ یہاں بن کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے محنت کی تو یاد رکھو کہ انشاءاللہ ہماری نسلیں اس کا پھل، اس ثمرات کو انشاءاللہ حاصل کرے گی اور کامیابی کا زینہ اختیار کرے گی انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم ولایت کے مقام پر انشاءاللہ پہنچیں گے تاکہ ہمارے بچے بھی صحیح اعتبار سے انشاءاللہ بنیں گے۔ یہ بچے کو دیکھ رہا ہوں، ان کے آنکھوں کے آنسو بتلا رہے ہیں کہ بچے کچھ بننا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی محنت کرنے والا محنت نہیں کر رہا، فکریں نہیں ہے۔ تو ایک آدمی مثال یہ دے رہا تھا کہ ڈول ہے، صحیح سالم ہے، نل کے نیچے رکھ دے اور پانی نل کے ہلکا سا شروع کیا جائے، ہلکا ہلکا قطرہ قطرہ پانی نکلے تو ڈول بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ قطرہ قطرہ پانی نکلے گا، ڈول تو بھر جائے گا نا ایک نہ ایک دن۔ اور ایک ڈول سوراخ ہو اس کے اندر اور پانی تھوڑا تیز شروع کر دیا جائے تو ڈول بھرے گا؟ پانی خالی ہو جائے گا؟ میں انشاءاللہ آپ کو قریب کرتا جا رہا ہوں۔ بس اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہم نے خوب تسبیح پڑھی، خوب معمولات کیے، خوب تلاوت کی، خوب چیزیں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک مثال اور دیتا چل کہ انسان ڈول لے کر جا رہا ہے، پانی بھر کر لے جا رہا ہے، لیکن ڈول کو ہلاتے ہلاتے لے جا رہا ہے تو پانی خالی ہو جائے گا، یہاں ہو سکتا ہے کہ ڈول پھٹے اور پانی اس میں سے نکل جائے۔ بس اسی طرح انسان معمولات تو کرتا ہے، انسان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد معمولات کی طرف تیار تو ہو جاتا ہے، اس کا دل پلٹ تو جاتا ہے، وہ نیت کر لیتا ہے کہ آج سے میں اپنی زندگی کو بدل دوں گا، میں نیک بن جاؤں گا، اور خوب تسبیحات پڑھتا ہے، خوب قرآن کریم پڑھتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ ایک بات اور بتلاؤں، آپ جب مسجد میں داخل ہوئے نا، مسجد میں جب داخل ہوئے تو آپ کے دل میں ایک خیال تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اچھا خیال تھا کہ نہیں؟ اچھا خیال۔ جب مسجد میں آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے، آپ کے دل میں یہ پیارا خیال آیا، اللہ نے اس پیارے خیال آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ نے کیا کیا؟ ایک نور ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ایک نور ڈال دیا۔ اب جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، دعا پڑھی مسجد میں داخل ہونے کی، اللہ نے آپ کے دل میں دوسرا نور ڈال دیا۔ اب جیسے ہی مسجد میں داخل ہو کر آپ نے وضو کیا، آپ ادھر متوجہ رہے، آپ مسجد میں داخل ہو کر آپ نے فوراً وضو کیا تو وضو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک نور اور ڈال دیا۔ وضو کے اندر آپ نے سنتوں پر عمل کیا، اللہ نے ایک نور اور ڈال دیا۔ اور جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، دعا پڑھ کے داخل ہوئے
اور اعتکاف کی نیت کی، اللہ نے ایک نور اور ڈال دیا۔ نماز میں آ کے دھیان سے آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے ایک نور اور ڈال دیا۔ یہ جو نور 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 جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 100 یا 200 نور اپنے دل کے اندر آپ نے لے لیا تھا۔ اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ نے کتنے نور لے لیا؟ یوں مان لو کہ 200 نور آپ نے مسجد سے نکلتے نکلتے حاصل کر لیا۔ آپ نے اپنے دل میں کتنے نور لے لیے؟ 200 نور لیا۔ اور ایک اللہ والے مسجد سے نکلے، انہوں نے کتنا نور لیا؟ 100 نور لیا۔ اور ہم نے کتنا نور لیا؟ 200 نور لیا۔ لیکن وہ 100 نور لینے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اس نور کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور ہم مسجد سے نکلنے کے بعد آنکھوں سے گناہ کر لیتے ہیں، زبان سے غیبت کر لیتے ہیں، چغلیاں کر لیتے ہیں، لاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر غیبت کے اڈوں کو سجاتے ہیں، حسد کر لیتے ہیں، کان سے گناہ کر لیتے ہیں۔ اب ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں، فیملیز کے ساتھ ہم جس طرح زندگی گزارنا نہیں گزار پاتے ہیں، ہم جس طرح عیاشی کرنا چاہیے عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آج کل کے ہمارا حال یہ ہو گیا، غیبت عام، چغلی عام، حسد عام، بغض عام، ریاکاری عام، جھوٹ عام، دغابازی عام، دھوکہ عام، فریب عام، بدماشی عام، عیاری عام۔ ہر گناہ ہم اتنا گناہ کرتے کہ 200 نور تو مسجد سے نکلنے کے بعد حاصل کیا تھا، لیکن 400 گناہ کر لیتے ہیں۔ تو 200 گناہ کی وجہ سے 200 اعمال تو چلے جاتے ہیں، 200 نور تو چلے جاتے ہیں، اور 200 گناہ اور ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ 200 نور 200 گناہ کی وجہ سے چلے گئے، کیونکہ گناہ ہم نے 400 کر لیا، تو 200 گناہ اور ہمارے دل پر چڑھ گئے۔ اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں معلوم؟ کہ 100 اعمال لے کر مسجد سے باہر گئے، لیکن اگر مجبوری میں بائی چانس کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے 1-2 گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 2 گناہ کی وجہ سے 2 نیکی جاتی ہے، 98 نیکی ان کے اندر ابھی بھی شامل ہے، اور وہ 98 ہر نمازوں کے بعد لے جاتے ہیں، اور ایک وقت تو آتا ہے کہ ولایت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ولایت کے مقام نہیں پہنچتے ہیں۔ اس لیے آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا، بہت سے یہاں پر افراد بیٹھے ہیں، جماعتوں میں وقت لگایا ہوگا، فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ سیاہ نقطہ کب لگے گا؟ جب وائٹ ہوگا تبھی تو سیاہ نقطہ لگے گا، سفید ہوگا تبھی تو سیاہ نقطہ لگے گا۔ مسجد اتنی سفید، اتنا اچھا کلر کیا گیا، اس پر اب نقطہ لگے گا تو نظر آئے گا۔ دل پر اللہ نور تو عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ سیاہ نقطہ کون لگاتا ہے؟ کوئی اور نہیں لگاتا، ہم ہی لگاتے ہیں۔ اللہ نے 200 نور تو مسجد سے نکلنے کے بعد عطا کیے تھے، لیکن ہم نے 400 گناہ کر کے 200 تو نور کو ختم کر دیا۔ 200 گناہ کو بڑھانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپنی زندگی کو بنانا نہیں چاہتے۔ اس وقت اتنی غیبت عام ہو چکی ہے، میں جگہ جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے جب یہ بات حضرت مولانا سجاد صاحب نے سنی تو کہا کہ مولانا عیسیٰ صاحب سے فون کر کے بتلائیے کہ یہ وہ بات ہے کہ معاشرے میں جا کے کہنا چاہیے۔ ہمارے اچھے لوگ بھی، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ غیبت اتنی کرتے، چغلیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے کہ دنیا میں کہ کس طرح وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ غیبت کر کے ان کا دل بھی تھکتا نہیں، ان کی زبان بھی تھکتی نہیں۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ غیبت کا اڈا ماحول دنیا کے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے ماحول بگڑتے جا رہے ہیں، ساری دنیا محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان اپنے آپ کی زندگی کے اوپر خراب کرنے کی فکروں میں لگا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، غیبت کتنی ہو چکی، چغلی کتنی ہو چکی۔
یہ زندگی کا حساب کرنے کا وقت ہے، اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہی ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے ہو، لیکن آپ اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش تو کرو انشاءاللہ، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش تو کرو انشاءاللہ۔ جو اعمال کرو گے انشاءاللہ اس کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح ڈول کے اندر اگر سوراخ ہے تو پانی اگر ڈالو گے تو یاد رکھو اس سوراخ سے پانی نکل جائے گا، اور اگر ڈول صحیح سالم ہو، پانی ڈالو گے تو پانی اگر قطرہ قطرہ بھی شروع کیا جائے ایک نہ ایک دن وہ ڈول بھر جائے گا۔ آپ اگر قطرہ قطرہ بھی معمولات کرو انشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، غیبت کو بند کر دو، چغلیوں کو بند کرو، حسد کو بند کرو، بغض کو بند کرو، ریاکاری کو بند کرو، دشمنی کو بند کرو، عیاری کو بند کرو، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا بند کرو، ماں باپ کا دل توڑنا بند کرو۔ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی بعض وقت کہ کیسا بچہ جنا ہے، اس سے اچھا تو کاش کہ میں پتھر جن دیتی، بہت اچھا ہوتا، یہ میں نے کیسا بچہ جن دیا کہ جو میرے آنکھوں کے سامنے مجھے بول دیتا ہے۔ وہ بیچاری اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ مولانا میرے بچے کو لے جاؤ، تھوڑا مجھے راحت مل جائے، گھر میں کچھ راحت مل جائے، اس لیے کہ میں نے ایک کیسا بچہ جنا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر پاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جس طرح ہم بولنا چاہیے بولتے نہیں ہیں، ماں باپ کی جس طرح خدمت کرنا چاہیے خدمت نہیں کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ ہم جس طرح خدمت کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ جس طرح محبت کے ساتھ جواب دینا چاہیے، ہمارا حسبک جواب نہیں ہو پاتا ہے، اور بڑے جس طرح چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے محبت نہیں کر پاتے ہیں۔ عیاشی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، تجارت میں جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، سود کی رقم کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ معمولات کثرت سے کرتے ہیں، حضرت ہم ولایت کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ عیاشی کرتے رہو ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں گے، غیبت کرتے رہو ولایت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے، چغلی کرتے رہو ولایت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے، حسد کرتے رہو ولایت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ غیروں کی بات تو کیا کرنا، اپنوں میں بھی یہ خرابی آ گئی، ہر شخص حمام میں ننگا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ ہماری زندگی ہو گئی؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہ بن سکا مت بن اپنا تو بن، اگر تو میرا نہ بن سکا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ زندگی وہ زندگی تو بناؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے ذکر سے اعراض کیا۔ یہاں لکھا ہے علماء کہ ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ، یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، آپ اگر تجارت کر رہے ہیں، آپ اگر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اگر اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اگر غریبوں میں کام کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ بتلایا کہ دنیاوی حالات کو دیکھنے کے بعد یوں سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، مجبوری ہے، تو ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے اعراض کیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے کہا کہ تو نے مجھ سے اعراض کیا نا، میں تیرے دل کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، صرف اتنا نہیں، میں قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ بندہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تم نے مجھے اندھا اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بس اسی طرح میں نے تمہیں بھلایا جس طرح تم نے کیا میری آیت کو بھلایا نا۔
قال کذالک اتتک آیاتنا، میری نشانی کو بھلایا، میری باتیں بتلائی گئی، میرے نبی کی باتیں بتلائی گئی، میرے محبوب کی باتیں بتلائی گئی. اللہ کہے گا ہر بات آپ کے پاس آ چکی. قال کذالک اتتک آیاتنا، ہر نشانی آ چکی. فنسیتھا، تو نے مجھے بھلایا ہے. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ. یاد رکھنا جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلایا اسی طرح آج میں تجھے بھول گیا، میں تجھے یاد نہیں کرنے والا. اور اگر اللہ بھول جائے کل قیامت کے دن کوئی بچانے والا ہے ہمیں؟ کوئی جنت کی طرف لے جانے والا ہے ہمیں؟ اللہ کہہ دے گا میں بھول گیا. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دل کو پیش کیا جائے گا، اور وہاں اللہ کے سامنے جب کھولا جائے گا، یاد رکھو جس طرح کٹورا ایک ڈولچی ہے، ڈولچی کو اگر کھولا جاتا ہے تو اس ڈولچی کے اندر گندگی بھری ہو تو ڈولچی کو کھولنے کی وجہ سے یاد رکھو کہ اس ڈولچی کے اندر سے گندگی نکلتی ہے. اگر ڈولچی کے اندر اگر اچھی چیز ڈالی گئی اس ڈولچی کو کھولنے کے بعد اچھی چیز نکلے گی. اسی طرح کل قیامت کے دن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہمارے سینوں کو کھولا جائے گا. یاد رکھو اتنی گندگیاں ہیں، اتنی غیبت ہے، اتنی چغلیاں ہیں، اتنی حسد ہے، اتنے بغض ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو پتا چلے گا اتنی گندگی کر چکے، اتنی گندگی کر چکے ہیں. اللہ نے اگر اس دل کو کھولا تو کہہ دے گا کہ پکڑ لو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. یہ میرے کام کا انسان نہیں. بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیا. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے لوگوں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کے اڈے سجا رہے ہیں. ہمیں کیا بننا چاہیے تھا؟ ہم تو وہ تھے کہ حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لوگ تھے، لیکن ہم سے یہ چیز چھن چکی. آج کیا بات ہے کہ مضمون میں نے سوچا نہیں تھا، بس یہاں تھانہ بھون میں داخل ہوا اور فوری یہ مضمون میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پر ولایت کے مقام کو میں بتلانے کی کوشش کروں گا. اور میں اپنے احباب سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ لوگوں اپنے آپ کی قدر کر لو، آپ ہی رشید احمد گنگوہی. یاد رکھو لوگوں اپنے آپ کو قدر کر لو، آپ ہی قاسم نانوتوی ہو. لوگوں اپنے آپ کو قدر کر لو، یہاں جو سویا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ آپ ہی ہو. بس قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. بنا لو گے انشاءاللہ تو یاد رکھو آپ ہی کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں تو بھاگتے ہیں. میں ابھی حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ان کا حجرہ اور دونوں حجرے میں داخل ہوا تو میں نے میرے احباب سے کہا کہ عمر ابن خطاب اگر ہوتے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہوتے تو کہتے کہ پہلے اس کو ختم کرو، کہ یہی سے بدعت شروع ہو گئی. کیونکہ ہمارا کام جو نہیں کرنا وہ کرتے ہیں، جو کرنا وہ نہیں کرتے. بلکہ قدر ہونی چاہیے. میں نہ نہیں کہتا ہوں خوب نمازیں پڑھیں، خوب چیزیں کریں، لیکن اس نمازوں کو اس دل میں بسانے کی کوشش تو کرو، اس دل کو بنانے کی کوشش تو کرو. یہ دل ہے، اگر اس دل کو اللہ کے پاس لے گئے، اگر اللہ نے کہا کہ بندہ اس دل کو کیسا بنا کر آیا تو ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے وہاں بلال کھڑے ہوں گے، وہاں خباب کھڑے ہوں گے، وہاں سمیہ ہوگی، وہاں فاطمہ کھڑی ہوگی، وہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہاں نیک بندے ہوں گے، وہاں پیارے پیارے لوگ ہوں گے، پیارے پیارے ائمہ ہوں گے، وہاں پیارے پیارے اولیاء ہوں گے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں گے، مولانا قاسم نانوتوی ہوں گے، بڑے بڑے اتقیاء اور بزرگان دین ہوں گے، اور ہم جیسے کھڑے ہوں گے. ذرا بتلاؤ کہ ہم کتنے کالے کلوٹے نظر آئیں گے اور وہ کتنے نورانی نظر آئیں گے.
ذرا اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں. میں آج اللہ کہہ رہا ہوں ان بندوں کے سامنے، اللہ میری زندگی کو بھی بدل دے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اللہ والوں کے پاس جائیں، ہمارا دل اتنا گندا ہے کہ اللہ والے ہمارے دل کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بہت گنہگار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ والے ہر چیز جانتے ہیں. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اس طرف متوجہ رہیں. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے فقیر اس کو تو، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. یہ تو حقیقی معنی میں سمجھے کہ ہم اپنی طرف توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس لائق ہے کہ ہماری طرف دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، ورنہ اللہ والے تو ایسے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وضو کیا کرتے تھے تو سامنے کوئی شخص وضو کرتا تھا تو وضو کرنے بیٹھتا تھا تو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہوا گناہ نظر آتا تھا کہ یہ گناہ جا رہا ہے. اس نے ماں کو ستا کر آیا، اس نے باپ کو ستا کر آیا. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، جان رہے نا، جان رہے نا کہ یہ گناہ جا رہے ہیں. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. ہم میں کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مانتے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ والوں کی محبت کرنا یہ ہمارے لیے بہت پیار کی بات ہے. لوگوں ایک ساتھ کہو کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ قبول فرما لے. انشاءاللہ ایک ساتھ کہیے کہ اللہ ہمیں وہاں پر اللہ والے جس طرح یہاں مانتے ہیں اللہ وہاں بھی ہمیں مان جائے، اللہ ہمیں بھی وہاں مان جائے. اس وقت لوگوں نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، غیبت کو ختم کریں گے. یہ غیبت جس طرح ہم کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مصلی پر، امام نماز پڑھاتا ہے. ہم نے استاذوں کو دیکھا ہے، بڑے سے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے کہ یہاں ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، وہاں غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے. کامیابی کیسے ملے گی؟ یہاں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہاں غیبتیں کر رہے ہیں، یہاں چغلیاں کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. کامیابی نہیں مل سکتی ہے. کامیابی اس وقت مل سکتی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرنا یہ ہماری زندگی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ختم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کے سپر پاور کو ہم ہلانے والی طاقت ہے. ہم یہ نبی وہ نبی کے غلام ہیں، ہم وہ نبی کے عاشق ہیں، ہم وہ نبی کے دیوانے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ اپنی زندگی کو بنا لینا اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائے تو دنیا کی سپر پاور بھی ہم سے ہل سکتی ہے. لیکن نبی کی غلامی صحیح معنی میں کر کے تو دیکھ، نبی کا عاشق صحیح معنی میں بن کے تو دیکھ، اپنی زندگی کو اس طرح بنا کے دیکھ، پھر دیکھ کس طرح اللہ کامیابی کا زینہ اختیار کرواتا ہے.
اللہ ہمیں قبول کر سکتا ہے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ آج ایک ساتھ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دے، وہ زندگی بنا دے کہ مسجد سے باہر نکلے ہم نور جو جمع کیا ہے، ہم نے جو اعمال کو جمع کیا ہے، اللہ اس کی حفاظت ہماری فرما لیجئے، اور ہم مدر مسجد سے باہر نکلیں ہر گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، غیبت سے بچنے والے بن جائیں، چغلیوں سے بچنے والے بن جائیں، گھر میں جائے تو ماں باپ کی عزت کرنے والے انشاءاللہ ہم بن جائیں۔ میں مدرسے میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں اپنے طلبہ کو کہتا ہوں کہ بیٹے، میں منت سماجت کر کے کہتا ہوں کہ بچوں، جب میں کہتا ہوں تو بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں اساتذہوں کو کہ یاد رکھو، اگر اس طرح نصیحت کرو، بچوں کے سامنے جھکنا سیکھو، بچوں کے سامنے گرنا سیکھو، پھر اللہ دیکھو ترقی دیتا ہے آپ کو۔ میں ایک مدرسے میں جب پڑھانے گیا پہلی مرتبہ، جب میں وہاں پڑھانے گیا، میں نے کام شروع کیا، صفائی کا کام شروع کیا کہ کس طرح صفائی رکھنی چاہیے، کس طرح کمروں کو صاف رکھنا چاہیے۔ سارے بچوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم کمروں کو صاف کریں گے، کیونکہ اکثر مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، ٹنگانا پڑتا، مجبوری ہے، لیکن استاذ اس محبت سے کہے تو پھر بچے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جب محبت سے کہا تو بچوں نے کہا انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرتے ہیں۔ تو بچوں نے صفائی کر دی، کمروں کو بالکل صاف کیا، گندگیوں کو ختم کیا، اور چیزوں کو ختم کرنے کے بعد بالکل بہترین کمرہ رکھنے لگے، خوشبوئیں اپنے کمرے میں ڈالنے لگے، مسجد میں آ کر خوشبوئیں لگاتے تھے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے لگے۔ بچوں نے اس طرح موسم اور ماحول بنایا۔ کسی ایک استاذ نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بچے ایسا کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے ایک بار مرتبہ بچوں کو کہا کہ بیٹے یہ بال کو کاٹ لے، اس لیے کہ بال بڑے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں کہ جتنا بال بڑے رکھتے ہیں پھر اس کے اندر اس کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور تعلیم کی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بال کو کاٹ لے، یہ سنت تو ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ فرض تو یہ ہے کہ علم کو حاصل کریں، لیکن ہم فرض کی طرف کم بڑھتے ہیں، سنت کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ نماز کھڑی ہے اور وہاں مسواک میں لگے، تو پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ نماز کے لیے دوڑ کر آنا چاہیے تھا، بلکہ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے گھر سے نکل جائے اور مسجد میں آ جائے اور سنت کو اختیار کرے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے دینداری کا کہ نماز کے وقت میں آتے ہیں اور نماز کے وقت آنے کے بعد مسواک میں لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حضرت والا دامت برکاتہم ہم ہی ہیں کہ سنت ہے اور وہاں فرض چھوٹ رہی، فرض کے لیے دوڑنا چاہیے۔ تو ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں، بال بڑے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سنت، اور پورا وقت ضائع کرتے ہیں بال کو کنگا کرنے کے اندر، چیزیں کرنے کے اندر، بلکہ ان کا ایک ایک وقت قیمتی تھا کہ ان وقتوں کے اندر وہ علم کو حاصل کرے۔ تو بچوں کو سمجھاتا تھا تو بچوں نے مان لیا اور بچے بال کٹانے کے لیے نکلے۔ تو ایک استاد نے کہا کہ جنہوں نے یہ بات کہی نا ان کا بال کاٹ لو، چیزیں کر لو، یہ بال نہیں کٹوانا چاہیے، چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹے اب رہنے دو، مت کٹواؤ۔ تو کہا کہ استاذ آپ نے کہا میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ان استاذ نے کہا ان کا بھی ادب و احترام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اصل سکھانا ہے۔ اور میں کیا کیا کرتا تھا استاد مدرسے کے اندر، میں جاتا تھا ان استاذوں کی چپل سیدھی کیا کرتا تھا اور بچوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ تو بڑی بڑی وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، میں تو کتابیں پڑھاتا ہوں، اس لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ قرآن کریم کتنا اعلیٰ ہے، مجھے تو ان کی چپلوں کو سر آنکھوں میں رکھنا چاہیے تھا، میں تو ان کے چپلوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، مجھے تو ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو بچے بھی دوڑ کر آتے تھے اور کہتے تھے استاذ آپ نہ کریے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک استاذ نے ہمارے کلاس کے درسگاہ کے طالب علم کو پیٹ دیا غصے میں آ کر، اور اتنا پیٹا کہ وہ بچہ بیچارہ رونے لگا۔ ان کی کلاس کے بچوں کو کچھ کہہ دیا ہوگا، تو بس کلاس کے بچوں کو کہنا، درسگاہ کے بچوں کو کہنا تھا، تو وہ استاذ نے غصے میں آ کر مار دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ فوراً میں اس طالب علم اس کلاس میں گیا، اس درسگاہ میں گیا جن استاذ کی کلاس تھی، درسگاہ تھی۔ پہلے بچے کے پاس گیا، اس کے پاس گر کر میں نے معافی مانگی۔ پھر میں اس استاذ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے میرے درسگاہ کے طالب علم کے لیے جس طرح فکر کرنی چاہیے تھی، تربیت کرنی چاہیے، میں نے تربیت نہیں کی، اس لیے میرے بچے نے یہ حرکت کی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا دل ٹوٹا میری وجہ سے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں بہت سی برائیاں تھی
آپ کا یہ دیکھنا گھننا میرے دل کو توڑ دیا۔ اس کے بعد سے وہ روزانہ میرے ساتھ کھانے بیٹھنے لگے۔ پھر میں نے کیا درسگاہ گیا، درسگاہ میں جا کے خاموش بیٹھ گیا۔ وہ طالب علم بہت غصے میں بیٹھا تھا کہ استاذ کو بتلاؤں گا کہ دیکھو ادب و احترام کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا مار کھانا پڑتا ہے، تو لیکن میں خاموش رہا۔ خاموش رہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹے میں آپ کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے نہیں کر پایا، معاف کرنا، میں آپ کے جو استاذ جس نے مارا ہے میں اس کے پاس جا کر آیا ہوں اور جا کر میں نے اس سے معافی مانگ کر آیا ہوں۔ بیٹے تم بھی معاف کرنا، میں آپ کی تربیت نہیں کر پایا ہوں اور میں استاذ سے بھی معافی مانگ کر آیا ہوں۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا، میرے قدموں میں گرا اور کہنے لگا استاذ مجھے معافی مانگنا چاہیے تھا، آپ کیوں معافی مانگ کر آئے؟ اور فوراً کلاس سے اٹھ کر گیا اور استاذ سے معافی مانگی اور مجھے آ کر کہنے لگا استاذ جب تک آپ بیٹھے تھے میرے دل میں خیال تھا کہ میں آج استاذ سے غصے میں بتلاؤں گا ساری باتیں، لیکن آپ نے وہ الفاظ بتلائے کہ جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا اور میں نے جا کے معافی مانگی۔ کتنے بچے وہ تھے کہ جو آ کر کہتے تھے کہ آج مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اللہ کی۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے، یہ ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ بہت پیارے ہو، چند اعمال کرتے ہو، اس کو ایسا مت سمجھو کہ کم اعمال ہے، چند اعمال کو کم نہ سمجھو، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر 4 رکعت فرض پڑھ کے نکل گئے مسجد سے تو یاد رکھو اس کی بھی قیمت جانو کہ باہر نکلنے کے بعد انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، ایک دن اللہ ولایت کے مقام پر انشاءاللہ آپ کو پہنچا دے گا، انشاءاللہ آپ بن جاؤ گے، انشاءاللہ آپ بہت پیارے ہو۔ تو میں افرادوں کو کہتا ہوں، اکثر جگہ آ کر دیکھا ہے میں نے کہ علاقے والے امام کی برائی کر رہے اور امام علاقے والوں کی برائی کر رہا ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، امام صاحب کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کہہ دینا چاہیے اللہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ انہیں سمجھا دیجئے۔ اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، میں غیبت کرنے والوں کو ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ تم وہاں جا کر کسی کے سامنے برائی کرو، غیبت کرو تو کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ کسی کے بارے میں برا بھلا کہو، کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ ایک اور جگہ ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہاں غیبت کرو گے بہت فائدہ ہوگا، بتلاؤں کون سی جگہ ہے؟ بہت پیاری جگہ ہے، وہاں غیبت کرو گے سب کام بن جائے گا۔ وہ جگہ ہے کہ آپ مسجد میں آ جاؤ، اس در میں آ کے جھک جاؤ، اس در پہ آ کے اللہ سے کہہ دو کہ اللہ اس بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ گنہگار ہے، وہ بندہ ایسا کام کرتا ہے ویسا کام کرتا ہے، اللہ سے غیبت تو شروع کرو۔ اللہ کہہ دے گا کہ اگر اس کے اندر برائی نہ ہو، آپ کے دل میں خیال آتا ہو کہ وہ عالم اس طرح ہے، وہ عالم اس طرح ہے، وہ بندہ اس طرح، وہ بندہ اس طرح ہے، آپ کے دل میں اگر یہ خیالات آ رہے ہیں جو شیطانی خیالات ہیں، اگر وہ غلط خیالات آپ کے دل میں آ رہے ہیں تو یاد رکھنا اللہ آپ کے دل میں کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دے کہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے اور مسجد سے جب آپ نکلو تو آپ کے دل میں آ جائے کہ میں غلط سوچ رہا تھا اس بندے کے بارے میں لیکن وہ بندہ بہت نیک ہے۔ ایک اللہ والے بہت پیاری بات نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، کہتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کہتے کہتے وہ شخص تو جنت کما رہا ہو، جنت میں چلا جائے اور ہم یہ کہتے کہتے جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے کہتے جنت کی طرف نکل رہا ہے اور ہم کہتے کہتے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، غلط کاری سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج آپ کے آنکھوں کے آنسو یہ بتلا رہے ہیں کہ آج آپ کا دل تڑپ چکا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ کے آنکھوں کے آنسو، آپ کے آنکھوں کے جو قطرات ہیں، اللہ کو اس قطرات سے بہت محبت ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن اس کو اس لیے نکال دیا جائے گا جہنم سے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بلکہ بال کا پلک کا ایک حصہ بھیگا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے آنکھوں کے پلکوں کا ایک حصہ بھیگ چکا تھا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بھیج دو۔ آپ بہت پیارے ہو لیکن نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے انشاءاللہ۔
آپ بہت پیارے ہو, نیت کر لو انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے اور ولایت کے مقام تک انشاءاللہ پہنچیں گے. آپ نیت کرو انشاءاللہ, بہت پیارے لوگ ہو. اور آپ کے بننے کی وجہ سے پہلے دور میں دیکھا جاتا تھا کہ باپ قرآن کریم پڑھتا ہے تو بچہ قریب آ کر بیٹھ جاتا تھا اور قرآن کریم کے اوپر انگلیاں پھیرتا تھا, کہتا تھا میرے ابو پڑھتے ہیں قرآن کریم. باپ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تب بیٹا کہتا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوش ہوتا تھا کہ میں ابا کی طرح بنوں گا. بیٹا سجدہ کرتا, ماں باپ سجدہ کرتا تھا تو بیٹا بھی سجدے میں گر جایا کرتا تھا. آج باپ موبائل میں لگا ہے تو بیٹے بھی کس میں لگے ہیں؟ باپ جہالت کی طرف جا رہا ہے تو بیٹے کس کی طرف جائے گا؟ باپ گھر میں برائی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے کہ چچا ایسے, ماما ایسے, تائی ایسے, نانا ایسے, فلانا ایسا ہے, پڑوس والے ایسے, وہ ایسے, میری ساس ایسی ہے نا, وہ ایسا نا, اس طرح کی برائی کر رہا ہے. بچہ بیٹھ کے کیا سیکھ رہا ہے؟ بڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ یاد رکھو آپ کی غیبت وہی کرنے والا ہے, آپ کو گھر سے یہی نکالنے والا ہے, اس لیے کہ آپ نے ہی ان کو سکھایا ہے. اگر انہیں عاشق رسول بنایا ہوتا, اپنے آپ کو بنانے کی فکر کی ہوتی تو یہ بچے بھی بہت بہتر بنتے چلے جاتے. یہی ہو رہا ہے. درسگاہ میں ایک استاذ پڑھانے بیٹھا ہے اور دوسرے درسگاہ کے استاذ کی برائی میں لگا ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ معاف کریے گا, مجھے یہ لفظ یہاں نہیں کہنا چاہیے, لیکن میرا پیغام دور تک جاتا ہے. اس کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے. بات بہت کڑوی ہے لیکن بہت سچی ہے, آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ بات ہے. اگر کڑوی گولی ہے تو پینا یہ آپ کی ذمہ داری, اس لیے کہ یہ بیماری ہے, اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ کڑوی گولی پینی پڑتی ہے. چاہے میری بات کڑوی ہے لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ اس بات کو اتارنا پڑے گا, اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا کہ بات سچی ہے کہ ہم اس طرح بنے ہیں تو بچے کیا بنیں گے؟ یہ قوم کے مستقبل ہے, یہ قوم کے امام ہیں, اور قوم کے امام کو کون بگاڑا ہے؟ ہم ہی بگاڑ ہیں. بچہ غیبت ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ چگلی ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ ماں باپ کو ماننا ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ ماں باپ کی برائی کرنا ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ ساس کی برائی کرنا ہم سے سیکھ رہا ہے. کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ہم سے سیکھ رہا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنا ہے انشاءاللہ, کہ اس کو ختم کرنا. یہ معاشرے میں عام بیماری ہے, عام بیماری ہو چکی ہے. ہر گھر کے اندر لاڑیاں سجتی ہے, ہمارے باہر کے اڈے سجتے ہیں, تو ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور کتنی برائی والی باتیں ہوتی. ذرا سوچ لے, اپنے گریبان میں دیکھ کے لے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے, جب تک کسی کا کٹھا چٹھا نہ کھول دے مزہ نہیں آتی. اس کے دامن کو جب تک نہ پھاڑ دے مزہ نہیں آتی. اس کے عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے جب تک مزہ نہیں آتی. اس کے چادر کو جب تک نہ پھاڑ دے اس وقت تک اٹھنا مزہ نہیں آتا ہے. اور بیٹھتے بھی اسی لیے کہ چلو تھوڑی کسی کی برائی کر لے. مسلمانوں, ہمیں اب جاگنا ہوگا. بہت ہو گیا زندگی بہت غفلت میں, اور یہ جو مار پڑ رہی ہے نا ہمیں, یہ جو مار پڑ رہی ہے یہ ہماری کمی کی وجہ سے. جب اپنے آپ کو بدلنے کی انشاءاللہ نیت کرو گے, دیکھو پھر اللہ کس مقام تک ہمیں پہنچا دے گا. اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے گا, اللہ ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا. بہت قیمتی لوگ ہو آپ لوگ, بہت پیارے لوگ ہو آپ لوگ. جس محبت کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں, میں اس سے اس بات کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ اس طرف جا رہے ہو اور آپ کا دل اس طرف جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ بننا ہے. تو میں آج آپ سے نیت بھی کراتا ہوں کہ نیت کر لو انشاءاللہ, آج کے بعد سے انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, آج کے بعد سے برائیاں نہیں کریں گے انشاءاللہ, آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے میں انشاءاللہ. اور اگر جھوٹ نکل گیا تو ایک کام کرو گے انشاءاللہ, رات کو اٹھ جاؤ گے, اللہ کے سامنے کہہ دو گے اللہ مجھ سے غلط ہو گیا, میں کل سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر دوسرے دن جھوٹ ہو جائے, دوسرے دن رات میں اللہ سے بیٹھ کر کہہ دے
کہ اللہ میں بچنے کی بہت کوشش کرتا تھا, میں بچنے کی بہت نیت کرتا تھا, لیکن نہیں بچ پایا ہوں. آج مجھ سے غیبت چغلی ہو گئی, ماں باپ کی میں نے عزت کی دھجیاں اڑا دی, میں نے کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہے. اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں کل سے انشاءاللہ بچنے کی نیت کروں گا. دوسرے دن صبح میں اٹھے, اللہ سے کہہ دے اللہ آج میری پیاری زندگی بنا دینا, آج میں کچھ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, اور پورا دن پھر اچھا گزارنے کی کوشش کرو. پھر گناہ ہو جائے, شیطان پھر دھکا مار دے, پھر اللہ کے سامنے رات کو کہہ دینا سوتے وقت اللہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن شیطان نے دھکا مار دیا تھا, پھر مجھ سے غیبت چغلی حسد بغض ریاکاری ہو چکی, اللہ مجھے معاف کر دے, کل سے بل بچنے کی کوشش کروں گا. ایک نے ایک دن اللہ کو پیار آ جائے گا. بچہ اگر اچھا کام کرتا ہے, روزانہ پیارا کام کرتا ہے, تو باپ کو بھی محبت ہو جاتی ہے, تو کیا اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ روزانہ بچہ اگر اچھا کام کرتا ہے, روزانہ پیارا کام کرتا ہے, تو باپ ایک نہ ایک دن کہہ دیتا ہے کہ بیٹا آ جا, او میرے لگتے جگر آ جا, او میرے دل کے ٹکڑے آ جا, میں تجھے اپنے کلیجے سے لگاتا ہوں, میں اپنے من کے ساتھ لگاتا ہوں, تو میرا کتنا پیارا بندہ, میرا کتنا پیارا بیٹا ہے, کتنی خدمت کرتا ہے. دوسرے بچے کو کہتا ہے دیکھ اس بچے کو, کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا پیارا بیٹا ہے, کتنی خدمت میرے لیے کرتا ہے. جب باپ اپنے بچوں سے محبت میں آ کر یہ لفظ بول سکتا ہے, آپ روزانہ کوشش پر کوشش کرتے رہو, روزانہ اللہ سے دعا کرتے رہو, کل سے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا, کل سے میں اللہ گناہ نہیں کروں گا, کل سے میں اللہ گناہ نہیں کروں گا. اور یہ روزانہ کہتے کہتے ایک نہ ایک دن وہ وقت آ جائے گا, اللہ اپنے بندے سے یہ کہہ دے گا او میرے لال, او میرے پیارے, او میرے لگتے, او میرے دل کے قریب آجا, میں تجھے اپنے سے لگاتا ہوں, اپنے سینے سے لگاتا ہوں, آجا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھے ولایت کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. دنیا کی طاقت ایک جگہ ہو جائے, لیکن اگر اللہ چاہے کہ ولایت کے مقام تک اس انسان کو پہنچانا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. صرف اتنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, غلط کاری سے بچنے کی کوشش کرو. معاشرے میں اتنی خرابی عام ہو چکی ہے, مسلمان اتنا بدل چکا ہے, مسلمان کو جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے, مسلمان بدلتا جا رہا ہے. آج اگر مسلمان اس طرح بدلتا رہا تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بھی ایک دن بدل جائے اور ہمارے نسلوں کے سامنے کوئی اللہ کا نام لینے والا بیٹھ جائے تو ہم ان کے سامنے ایک کھڑے ہو کر بول نہ دے, یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائے, ہم تو ایسی باتیں سننے والے نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اگر تو میرا نہ بن سکتا نہ بن, اپنا تو بن. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے. آپ نے یہ بات سنی, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے ذرا بتلاؤ ایک ساتھ, کیا کہہ رہا ہے آپ کا دل, ایک ساتھ بتلاؤ کیا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنا ولی بنائے. یہ دل میں خیال آتا ہے کہ اب گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. سب چیز کا جڑ کیا ہے, سب چیز کی جڑ کیا ہے, ولایت کے مقام تک پہنچنے میں روڑا کیا اٹکتا ہے, گناہ. آنکھیں گناہوں میں ڈوب جاتی ہے, زبان گناہوں میں ڈوب جاتی ہے, کان زبان گناہوں میں ڈوب جاتی ہے. مندر میں تو ایک مورتی ہے, مندر میں کتنی مورتی ہے, ایک مورتی ہے, اور ہمارے دلوں میں کتنی مورتیاں, ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں. لیکن مندر کی برائی کرنے نکل جاتے ہیں, لیکن اپنے دلوں میں ہزاروں مورتیاں, اس کی فکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے کل جلال آباد کے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ خرد نے, جلال آباد کی شاہی مسجد میں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. عقل, خرد کہتے ہیں عقل کو, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل.
زبان و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری زبان اور نگاہ ہی مسلمان نہیں تو ہم کیا بن سکتے ہیں؟ کچھ بن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بن سکتے. نیت کر لو آپ لوگ بہت پیارے ہو. انشاءاللہ یہ مجمع نیت کر لے گا اور یہ سوچ لے گا کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلو گے تو یاد رکھو کہ انشاءاللہ ماحول ہمارے علاقے کا بدلتا چلا جائے گا. انشاءاللہ پورا علاقہ پیارا بنتا چلا جائے گا. بہت سے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہم ولایت کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے, ہم ولایت کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے, اتنے اعمال کرتے ہیں, اتنی تسبیح کرتے ہیں, اتنی چیزیں کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کھڑکیاں کھلی ہے, گناہ آتے جا رہے ہیں, گناہ آتے جا رہے ہیں, اعمال نکلتے جا رہے ہیں, تو کہاں ہم ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے. میں ابھی میاں جی نور محمد جنجھانوی رحمت اللہ علیہ کہ وہاں پر گیا تھا حجر شریف کے پاس, تو میرے دل میں وہاں یہی خیال آیا کہ حافظ تھے میاں جی نور محمد جنجھانوی, لیکن اپنے آپ کو بنایا تو کس مقام تک پہنچ گئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دوڑ کر پہنچ گئے. اور حاجی صاحب نے جب نیت کی تو اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا متقی, اتنا بڑا عالم اور کتب کے اندر اتنی صلاحیتوں کا مالک, وہ انہوں نے اپنے آپ کو لا کر, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے آپ کو لا کر حاجی امداد اللہ مہاجر کے قدموں کے لا کے پاس لا کے ڈال دیا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ کون تھے؟ حافظ تھے. لیکن کیا کیا؟ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کی, گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی. اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا, آج ہم ان کے نام لیوا ہے. بس اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے, صحیح قرن عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج سے ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اور ہمیں صحیح نہج کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ بدلیں گے. اللہ جب آپ بدلنے کی نیت کرو گے انشاءاللہ ہمیں اللہ بدل دے گا. اللہ ہماری زندگی کو آج تبدیل فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون. اللہم ربنا 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 ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پیارے اللہ, او پیارے اللہ, او پیارے اللہ, دیکھ تو صحیح کتنے پیارے پیارے بندے آئے ہیں مولا. آج آپ کو منانے آئے ہیں مولا, بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں مولا, یا آپ کو لینے آئے ہیں مولا. اللہ جی ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا, اللہ جی ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا. ہم آپ کو بنانا تو چاہتے ہیں مولا, لیکن کیا کرے شیطان آ کے ہم کو دھکا مار دیتا ہے مولا, فٹ بال کی طرح لات مار کر پھینک دیتا ہے مولا. ہم پھر آتے ہیں, پھر آپ کو بنانا چاہتے ہیں مولا, شیطان پھر فٹ بال کی طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہے مولا. پھر یا اللہ ہم زخمی ہو جاتے ہیں مولا, بدن کا عضو ٹوٹ جاتا ہے مولا. پھر آتے ہیں مولا, آپ کو منانا چاہتے ہیں, لیکن شیطان یہی حرکت کرتا رہتا ہے مولا. آج آپ کے پاس سچے پکے دل سے آئے مولا, آج ہم کو اپنے آپ کو بنانے آئے مولا. یہ مجمع بڑی محبت کے ساتھ آیا ہے مولا, ایک نظر ڈال دیجئے ہم پر مولا, آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا. آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا, آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا.
آج ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا۔ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، بہت رحم کھانے والے ہیں۔ اللہ جی آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ماں کو بچہ اگر کچھ برا بول دے، بچہ اگر معافی مانگے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ پھر بچہ اگر کوئی غلط بات بول دے اور ماں اسے اگر دھتکار بھی دے، بچہ پھر قدموں میں گر جائے تو ماں اسے معاف کر دیا کرتی ہے۔ پھر بچہ اگر ماں کو تماچے مار دے اور یہ کہہ دے کہ ماں تو کیسی ماں ہے، ماں غصے میں آ کر اس کو گھر سے دھکا مار کے نکال دے، کہہ دے کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی اس گھر کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا۔ وہ بچہ گھر سے نکل جائے، تھوڑا دور جاتا ہے وہ بچہ دور جانے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے، پلٹنے کے بعد گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد ماں دروازہ کھولتی ہے کہ دیکھوں کہ کچھ کام کے لیے ان کو کچھ کام یاد آتا ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتا ہے کہ وہ بچہ سویا ہوا ہے، تو غصے میں تو پہلے سے تھی، کہا کہ بیٹے میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، پھر تو اس گھر کی طرف کیسے آ گیا؟ تو بچہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں میں گھر سے نکل تو گیا تھا، بہت معصوم انداز میں کہتا ہے ماں میں گھر سے نکل تو گیا تھا، میں نے نیت کر لی تھی میں کسی کے گھر میں جو جھاڑو اور پوتا مار دوں گا مجھے رہنے کے لیے وہ جگہ دے دے گا، میں کسی کے گھر میں صفائی کر دوں گا مجھے سونے کے لیے جگہ دے دے گا، مجھے کھانے کے لیے دے دے گا سامان۔ میں نے سوچا یار تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ ماں یہ سوچ کر پھر پلٹ کر آیا ہوں۔ بچے کے آنکھ سے آنسو جب بہتا ماں دیکھتی ہے اور جب یہ الفاظ سنتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آ جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او میرے دل کے قریب آ جا، کہ میرے دل کے ٹکڑے آ جا، میں تجھے اپنے باہوں میں اپنے سینے سے لگاتی ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اپنے گود میں اس بچے کو سلاتی، اس کے سر کو اپنے گود میں رکھ دیتی اور کہتی او میرے کلیجے، او میرے دل کے ٹکڑے، جب تیرے دل میں خیال ہے تو دیکھنا آج سے میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اللہ ہم بھی بہت دور نکل چکے تھے مولا، ہم نے بھی سوچا تھا کہ تجارت کر لیں گے، ہم زندگی گزار لیں گے، حالات تو چلتے ہیں، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کہاں لے کر چلیں، اور ہمارے دل میں ہزاروں خیالات آ گئے تھے، ہم بہت دور نکل چکے تھے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اللہ یہ سوچ کر پھر پلٹ کر آئے ہیں، اللہ ماں کے دل میں رحم ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا، آپ نے تو فرمایا کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، جب وہ بچہ رویا تو ماں نے اپنے کلیجے سے لگا دیا، اللہ ہم بھی رو رہے ہیں، آج آپ بھی آ کر کہہ دیجئے کہ میرا بندہ آ جا، میں تجھے اپنا بنا لیتا ہوں، آج تجھے ولایت کے مقام پر پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں، دنیا کی طاقت کوشش کر لیں، آپ بنانے پر اتر جائیں، دنیا کی طاقت ہم پر کوشش نہیں کر سکتی، اللہ آج ہمیں بنا لیجئے مولا، آپ بہت پیارے ہیں مولا، آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں مولا، بڑے اکرم الاکرمین ہیں مولا۔ اللہ یہ مجمع رو رہا ہے مولا، ان کے رونے کو دیکھ لیجئے مولا، ان کے آنسو کو دیکھ لیجئے مولا، اتنا بڑا مجمع اگر روتے روتے کسی کے در پہ چلا جائے مولا تو سامنے والا بھی اپنا در کھول کے اپنا سینہ کھول دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جو لینا ہو لے کر چلے جاؤ۔ اللہ یہ پورا بڑا مجمع آیا ہے، آپ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کر رہا ہے، اللہ آج آپ بدل دیجئے مولا، آج ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے مولا، ہمیں اپنا پیار عطا فرما دیجئے مولا، ہمیں خلوص الہیت عطا فرما دیجئے مولا، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری
اور جتنے بھی گناہ ہیں مولا، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا، ماں باپ کے سامنے برا بولنا، ماں باپ کا دل توڑنا۔ ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا بچپن سے لے کر میں نے کتنی تھکی ہوں، میں نے کتنی قربانیاں دی ہوں، میں تو گیلے پر سو گئی تھی، میں تیرے پیشاب پر سو گئی تھی، لیکن تجھے میں نے سوکھے پر سلایا۔ تو نے آج مجھ سے کیا کیا؟ تو نے آج میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ وہ ماں ٹوٹ جاتی ہے مولا۔ اللہ کیسے بچے ہو چکے ہیں مولا کہ ماں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے مولا، باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے مولا۔ اتنے بدکار ہو چکے کیا مولا؟ اللہ آج ہماری حفاظت فرما لیجئے مولا، آج ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ولایت کے مقام تک ہمیں پہنچا دیجئے مولا، اللہ ہمیں ولی بنا دیجئے مولا۔ آج میں نے بہت سی باتیں بتلائی مولا، یہ تو یا اللہ مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت تھی مولا۔ میں سب سے پہلا پاپی ہوں، مجرم ہوں مولا، میں دل کا بہت گندا ہوں مولا، آنکھوں کا بہت گندا ہوں مولا، زبان کا بہت گندا ہوں مولا، کان کا بہت گندا ہوں مولا، ہاتھ پیر بھی صحیح نہیں مولا، دل تو مولا بہت گندے ہو چکے مولا، میں کیا لوگوں کو نصیحت کروں؟ اللہ میری زندگی بدل دیجئے مولا، اللہ میری زندگی بدل دیجئے مولا، ہم سب کی زندگی کو بدل دیجئے مولا، ہمیں نیک بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، سنت و شریعت پر چلنے والا بنا، نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا، نبی کا عاشق بنا، نبی کا مستانہ بنا، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا، نبی کا کوئی اللہ نبی کی محبت میں چلنے والا بنا، نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا۔ اللہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو کون جا رہا ہے، یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، دیکھو کون جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، دیکھو کون جا رہا ہے، نبی کا مستانہ جا رہا ہے۔ نبی کی سنت کو دیکھنا ہو تو اس کی زندگی میں دیکھ لو، یہ پیارا بندہ ہے جس کی زندگی نبی کی سیرت سے سازگار ہو چکی ہے، نبی کی سیرت اس کی زندگی میں اتر چکی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا، اللہ ہمیں بنا دیجئے مولا، اللہ ہمیں بنا دیجئے مولا۔ بچہ جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا، منوانا ہوتا ہے تو ماں سے کہتا ہے ماں مان لیجئے نا، ماں تو کتنی پیاری ہے، ماں تو میری ہر بات سنتی ہے نا، ماں جب بھی میں تجھے کچھ کہتی ہوں، میں تجھے کچھ کہتا ہوں تو میری بات کو سن لیتی ہے، ماں مان جائیے نا۔ اللہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے مولا، اللہ مان جائیے مولا، رب کریم مان جائیے مولا، آج ہمیں اپنا بنا دیجئے مولا، ہماری زبان کو بچا لیجئے مولا، ہماری آنکھوں کو بچا لیجئے مولا، ہمارے دل کو بچا لیجئے مولا، آج ہماری حفاظت فرما لیجئے مولا، اس مجمع کو قبول فرما لیجئے مولا۔ حضرت مولانا اشرف علی نور اللہ مرکزہ، یا اللہ یہاں آرام فرما رہے مولا، ان کی نسبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے مولا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، یا اللہ ان کی نسبت کا بھی ذرہ ہمیں عطا فرما دیجئے مولا۔ ہم نام تو بہت لیتے ہیں مولا، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ خود سامنے آ کر کھڑے ہو جائے اور ہمارا گریبان پکڑ کر کہے کہ نبی اے اللہ یہ نام میرا بہت لے رہے تھے، لیکن یہ کپڑوں کے اندر گندا پڑا تھا، یہ کپڑوں کے اندر شیطان بنا پھر رہا تھا اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اللہ اس سے پہلے ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا۔ کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے، نبی ہماری انگلی پکڑے اور جنت کی طرف ہمیں لے جا رہے ہو، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا۔ اللہ آج ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا، جو گناہ کیا اس گناہ کو یا اللہ معاف کر دیجئے مولا، ہمیں پیارا بنا دیجئے مولا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما مولا، یا اللہ کاروبار میں پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، کھیت کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، قرض میں مبتلا خزانے غیب سے ان کے قرض کو پورا فرما دیجئے مولا۔ کتنے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ایسے ایسے قرض میں مبتلا ہوں گے مولا کہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتے ہوں گے مولا، لوگ اسے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ لوگوں کے پیسے کھا کر بیٹھا ہے، لوگوں کے رقمیں کھا کر بیٹھا ہے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ وہ رقم ادا کرنا بھی چاہتا ہے لیکن ادا نہیں کر پاتا ہے مولا۔ اللہ آپ اگر ادا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا، جس کے بھی قرض ہے اللہ خزانے غیب سے اس کے قرض کو پورا فرما دیجئے مولا، اور سامنے والوں کو کسی سے قرض لینا ہو مولا
تو سامنے والوں کے لیے آسان سبیل پیدا کر دیجئے کہ وہ سامنے والے کے قرض کو پورا فرما دے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے مولا، جو بیچارے جیل میں قید بند رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اللہ جیل میں قید بند ہے مولا، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے جیل میں ہوں گے مولا، ان کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا۔ ایک مرتبہ میرے بہنوئی کو جیل میں ڈالا گیا، میری بہن کو جیسے اطلاع ملی، اطلاع کا ملنا تھا، موبائل کان میں لگا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے سنا کہ شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، بے ہوش ہو کر گری اور ہوش میں آئی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ اللہ اللہ، جو بھی بیچارہ جیل میں گیا ہوگا وہ کسی کا بھائی ہوگا یا کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا باپ ہوگا مولا، اس کا بچہ گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہوگا مولا، اس کا بھائی گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہوگا مولا، بہن رو رہی ہوگی کہ میرے بھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے آنکھوں کے آنسو کو کون پوچھے گا مولا؟ ہمیں کوئی فکر نہیں مولا، ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا مولا کہ ہم ان کی مدد کریں، نہ مدد کرے تو اللہ کہ ہم اللہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگے مولا، لیکن ہم ہماری زبانوں کی چٹخنیوں کے پیچھے لگے مولا، اچھی اچھی غذاؤں کے پیچھے لگے مولا، ہم عیاشیوں کے پیچھے لگے مولا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے مولا۔ کتنی عید گزر جاتی ہوگی، بچہ اپنی ماں سے کہتا ہوگا امی ابو کب چھوٹ کر جیل سے آئیں گے، مجھے کب اچھے اچھے کپڑے دلوائیں گے، لیکن اسے کیا پتا ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اللہ کتنے بیچارے مجرم بھی نہیں ہے مولا، بے قصور جیل میں ٹھونس دیا گیا مولا، اللہ ان کی رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا۔ اور یا اللہ جب قصوروار جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے مولا، انہیں معافی منگوا کر عافیت کے ساتھ جیل سے چھڑوا دیجئے مولا۔ یا اللہ آج کتنے لوگ یہاں کھا کے بیٹھے ہوں گے یا کتنے لوگ کھانے جائیں گے، لیکن مولا کتنے گھر وہ ہوں گے آج ان کے گھر میں کھانا میسر نہیں ہوگا مولا۔ ماں بچے کو بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی بیٹا سو جا سو جا، ابھی ابو آئیں گے کھانا لے کر آئیں گے۔ باپ بیچارہ گھر میں داخل ہوتا ہوگا اور بیوی سے پوچھتا ہوگا بچے سو گئے کہ نہیں سو گئے، وہ بیوی بولتی ہوگی ہاں سو گئے، وہ چپ چاپ آ کر سوتا ہوگا اور صبح جلدی نکل کے چلا جاتا ہوگا، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہوگا، کبھی اس کے پیشانی چومتا ہوگا اور کہتا ہوگا بیٹا کیسا منحوس باپ ہوں کہ میں تیرے لیے کچھ انتظام نہیں کر پاتا۔ اللہ ہم تو اچھے غذاؤں کے پیچھے لگے مولا، اللہ زبان کی چٹکنیوں کے پیچھے لگے مولا، قوم مر رہی ہے ہمیں کچھ فکر نہیں مولا، کتنے بھوکے سو رہے ہیں ہمیں کچھ فکر نہیں مولا، کتنے بیچارے اللہ کیسے کیسے اللہ رو رہے مولا۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایسا واقعہ بھی سنا مولا کہ ایک عورت مولا اس کے گود میں بچہ تھا، اس کو پیٹ میں کھانا نہیں گیا تھا، کئی دن گزر گئے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، کھانا نہ جانے کی وجہ سے دودھ بھی سوکھ چکا تھا، بچہ نے رونا شروع کیا، ماں نے بچے کی طرف دیکھا، بچے سے کہا بیٹے تجھے کھلانے کے لیے پلانے کے لیے میرا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، بیٹے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی آیا بھی نہیں کہ جو کچھ لے کر آئے کہ میں تجھے کچھ پلا سکوں، بیٹے میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ اپنی زبان کو باہر نکالتی ہے اور اپنے بچے کی طرف لے جاتی ہے، بچے کو کہتی کہ بیٹا اس زبان کو چاٹ لے، میرے پاس اس کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ میں کیا ہو گیا مولا، ہمیں تو رونا چاہیے لوگوں کے لیے مولا، مولا ہم تو اپنے جسم کو پھلانے پھلانے کے لیے پڑے ہیں مولا، ہمیں لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے مولا، ہمیں لوگوں کے لیے تڑپنے والا بنا دیجئے مولا، ہمارے پیٹوں پر پتھر تو بن جائے لیکن قوم غریب مر جائے مولا، ہمیں اللہ ایسی زندگی سے اللہ حفاظت فرما دیجئے مولا، ہم لوگوں کے لیے تڑپنے والے بن جائیں، لوگوں کے لیے مچلنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا۔ اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما لیجئے مولا، یہاں ادارہ چلتا ہے مولا، یہاں کو قبول فرما، یہاں کے اساتذہ کو بھی قبول فرما لے، نیک بنا دیجئے مولا، ایسے استاذ بنا دیجئے کہ بچوں کو بڑا پڑھائے تو بچے بھی ولی کامل بن جائے مولا، بچے بھی کہیں کہ ہمیں ایسے استاذ ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی ایسی بدل گئی مولا۔ اللہ ان کے اساتذاؤں کو بھی قبول فرما، اخلاص عطا فرما، بچوں کو بھی نیک بنا مولا، ذہین فتین بنا، ہوشیار بنا، علمی صلاحیت پیدا فرما دیجئے مولا، ذہانت اور فطانت پیدا فرما دیجئے مولا، اے اللہ ذہانت ان کی کھول دیجئے مولا،
اے اللہ شعور ان کا کھول دیجئے مولا، دشمنوں کو دیکھ کر انہیں پہچاننے والا بنا دیجئے مولا، اے اللہ انہیں سوچ اچھی عطا فرما، فکریں اچھی عطا فرما، غلط سوچ سے ان کی حفاظت فرما، غلط خیالات سے ان کی حفاظت فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے لے کر قبول فرما، جتنی دعائیں مانگی ہے محض اپنے فضل و کرم سے بعافیت ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے مولا، اس پوری بستی کو قبول فرما لیجئے مولا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بعافیت قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی 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 علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔